محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج کا یہ اجتماع حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے سلسلے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قائم رکھے اور اس دروازے کو قائم رکھے. مدینہ منورہ میں یہ ہم سنیوں کا مرکز ہے. پروردگار عالم ہمارے مولانا کی دراز فرمائے اور قائم رکھے. کوئی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے تو اکثر عرس وغیرہ اسی جگہ ہوا کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں شہداء کرام جی کا ذکر ہے. اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے بطور تمہید 3 باتیں آپ حضرات سمجھ لیں. ایک بات یہ کہ اللہ کے مقبول بندوں کی وفات کے دن کو عرس کیوں کہا جاتا ہے. عرس کے معنی ہے شادی، عرس کے معنی ہے بیاہ، عرس کے معنی ہے جنج. تو دن جو ہے وفات کا اور نام اس کا رکھا ہے کیا، عرس. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ شہید کے کیا معنی ہے شریعت میں، اور انہیں شہید کیوں کہا جاتا ہے، اور شہید کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے اسلام میں. تیسرے یہ کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، اور آپ کیا کرم نوازی امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم. ان 3 باتوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل رکھ دی جائے گی اس آیت کریمہ کی. اللہ کے مقبول بندوں کے وفات کے دن کو کیوں کہتے ہیں، اس کو میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ ابھی چند دن پہلے عرض کیا تھا اوالی شریف میں، داخل اوالی میں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ موت تو ہے سب پانی، لیکن موت کی نوعیتیں ہیں 3. ایک ہے کافر کی موت، ایک ہے مومن کی موت، اور ایک ہے اللہ کے مقبول بندوں کی موت. کافر کی موت وہ یار ظالم ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور مومن کی موت یہ کیا ہے، امن ہے. اللہ کے مقبول بندوں کی موت یہ دعوت نامہ ہے. غافل کی موت چھوٹنے کا دن ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی موت ملنے کا دن ہوتا ہے.
اس لیے ان کی موت کو کہا جاتا ہے عرس کا دن، ان کی وفات کو کہا جاتا ہے عرس کا دن۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کافر کی موت کا نام ہے بخش، اللہ بخش ربے کا اللہ کی قسم۔ مومن کی موت کا کیا نام ہے؟ مومن کی موت کا نام وفات، پولیس وفا کو ملک الموت کی مشکلات کو۔ اللہ کے پیاروں کی موت کا نام ہے وصال، یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کی مثال بالکل یہ سمجھو کہ یہاں کے تو حالات میں بے خبر میں ہمارا چلتی ہے ریل، فرض کرو کہ تیز گام گاڑی ہے چلی ہے گجرات سے جانا ہے لاہور، گجرات سے سوار ہوتے ہیں 3 قسم کے آدمی۔ ایک وہ شخص ہے جس کی برات لاہور جا رہی ہے، دولہا بن کے جا رہا ہے وہ دوسری گاڑی میں۔ دوسرا وہ ہے جو اپنا کام کاج کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، کچھ کما کر اپنے گھر جا رہا ہے، وہ دوسری گاڑی میں جا رہا ہے۔ اور تیسرا وہ ملزم ہے جسے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور پھانسی پانے لاہور جا رہا ہے، وہ دوسری گاڑی میں جا رہا ہے۔ ریل بھی ایک ہے، مقصد سفر بھی ایک ہے، سفر کا منتہا بھی ایک ہے، ایک ہی گاڑی تیز گام ہے، تینوں چلے ہیں گجرات سے اور تینوں پہنچیں گے لاہور۔ مگر یہ بتاؤ دوستوں کہ تینوں کو سفر کی نوعیت میں کچھ فرق ہے؟ یہ جا رہا ہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، لیکن نوعیت سے کچھ ہے، اس سے پوچھے جو گاڑی کیا ہے، سب کیا پوچھتے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو مجھے اپنے یاروں سے ملانے والی چیز ہے۔ اپنے کے پھانسی والے ملزم تھے تو میری گاڑی کیا ہے کہ پھانسی تو خدا کا عذاب پہنچا میں اور جا کے میری پھانسی دی جائے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ موت ایک ریل ہے، کسی کے لیے یہ پھانسی گھر میں پہنچاتی ہے، کسی کو یاد کے پاس پہنچاتی ہے اور کسی کو وہ آپ کے اپنے مقام منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو دعا کرو خدا کرے موت ہمارے بات رحمت بن کرائے۔ تو چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی وفات یہ ذریعہ ہے کا وصال یار کا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں۔ اور یہ ماخوذ یہاں سے ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب قبر میں بندہ ہوتا ہے کامیاب امتحان میں، سوال 3 ہوتے ہیں، میں رب کا جب تیرا کون، جواب صحیح دے دیا، ماں دینوں کا دین تیرا کیا، جواب صحیح دے دیا، ماں کنتا تقولو کہ رب حاضر حاضر جواب صحیح دے دیا، تو کیا کہتے ہیں ملا کا نم کنامتل عروس، تو ایسا سو جا جیسے دولہا سویا کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اس کے لیے رب عروس فرمایا گیا ہے، اسی سے ماخوذ ہو گیا عروس، ان کے دولہا بننے کا دن، ان کی ملاقات کا دن، ان کے یاد سے اپنے ملنے کا دن۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال جن کے سامنے کیا بیان کرو، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا درجہ ہے، فقط ایک واقعہ کرتا ہوں۔ مطلبی شریف میں ہے ایک بار جماعت صحابہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، بلال کی آواز تو موٹی اور بعض حروف ان کے منہ سے صحیح نہیں آیا ہوتا، اسدوں کا اسدوں کہہ دیتے ہیں، حیا تو حیا کہہ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی تو مسجد ہو جہاں نبیوں کا امام ہو اور وہاں مؤذن آتا ہو، کہ ایسا مؤذن رکھا جائے کچھ الہام جس کے اذان سے لطف آ جائے۔ اللہ بدل دو، بہت اچھا بلال اب آزان بن دینا تمہارا انداز ہے، میرا قصور کہ آواز تمہاری موٹی ہے، بہت تمہارے صحیح اذانی ہوتے، بہت اچھا، بڑا خوش الہان آدمی کو مقرر کیا گیا۔ اذان ہوئی مسجد نبی شریف میں، یہی مسجد نبی شریف تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی حاضری نصیب کرے بار بار ہم لوگ۔ اذان ہوئی بڑی خوش الہانی سے، یہ بڑے خوش ہوئے۔ ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد حسب معمول اللہ کے پیارے حبیب اپنے جماعت صحابہ کرام سے کیا چلوا کر ہیں مسجد نبی شریف میں کہ وہی الہی آتی ہے۔ کیا وہی الہی آتی؟ کیا فرماتے مولانا کہ گفتحات بردر خیر الورا، گفتحات بردر خیر الورا کے سبب سے بانگ شد بیت خدا۔ سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ آج آپ کی مسجد میں نماز تو ہوئی، اذان کیوں نہیں ہوئی؟ نماز تو آپ کی مسجد میں ہوئی، اذان کیوں نہیں ہوئی؟ اور کیا کہ میرے مولا آج تو اذان بہت خوش آنے سے ہوئی ہے، لوگ بڑے خوش ہوئے اذان سے، بڑی پاکیزہ آواز تھی، بڑی اچھی آواز تھی۔ پھر جب چاہتا گفتحات باز اب بانگے بلال،
گفتہات ساز ازبان بلال، ارے خوش دے پر عرش رب ذی جلال، خوش دے پر عرش رب ذی جلال۔ پھر آپ وہی آئی کہ وہ اذان جس کی آواز سے لائی پہنچا کرتی تھی اور جس کی اذان سے ملاقہ خوش ہوتے تھے، جس کی اذان سے استادم ٹکرایا کرتا تھا، وہ اذان نہیں آئی۔ وہ تو خیال رکھنا جیسے بجلی کا پاور ہے، اگر کوئی انسان ایک بات کرے آواز نکالے دور سے تھوڑی دور آواز جائے گی، اللہ اس کے سامنے پہ وہی آواز ہوگی بہت دور جائے گی، اور اگر وہی شخص بیٹھ جائے کہاں ریڈیو کے اسٹیشن پر اب بات کرے تو کہاں تک پہنچے گی آواز؟ ہم دنیا کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو بجلی کے پاور میں یہ طاقت ہے کہ چھوٹی آواز کو بڑی کر دے، کم آواز کو تمام میں پھیلا دے۔ جو بجلی کے پاور میں یہ طاقت ہے کہ جس کے قلب میں اخلاق کا پاور ہے، اس کے الہی کا پاور ہے، اس کے رسول کا پاور ہے، تو آپ یقین کرو کہ بجلی کی آواز تو ریڈیو کے ذریعے سے یہاں سے بات کرے ملک میں پہنچا دیتی ہے، لیکن اس کے الہی کی آواز جو ہے عاشق کی آواز ان خاطر یہاں دیا پہنچی سے لائی گئی۔ بانگ سگو بیٹے خدا ان کا سوال ہو رہا ہے، جناب سیدنا بلال۔ آپ کی بیوی صاحبہ نے کیا کہا کہ گفتگو الفراق و الفراق، ان کی بیوی نے کہا کہ آج اے بلال تمہاری وفات کو بنا گیا۔ کیا کہا اسی وقت میں اپنے آپ کو کیا کہا؟ گفتگو الفراق و الفراق، آپ کی وفات کا دن آ گیا، فراق کا دن آ گیا، بیوی سے چھوٹ جاؤ گے، بچے سے چھوٹ جاؤ گے، گھر بار سے چھوٹ جاؤ گے۔ میں الفاق و الفاق کا نہیں، آج ملنے کا دن آ گیا، جناب مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، احمد سے ملاقات ہوگی، عمر فاروق سے ملاقات ہوگی، جن کے فراق میں میں نے مدینہ چھوڑا تھا، یا پہلے ہم مدینہ جایا کرتے تھے، مجھے ہمارے پاس آئے گا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وفات کیا چیز ہے؟ وصال ہے۔ اس لیے ان کے دن کو کہا جاتا ہے کیا؟ عرس کا دن۔ عرس کے معنی کیا میں نے بتایا؟ شادی، بیاہ، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اس کا ماخذ وہ ہے جو میں نے خدمت اللہ محمد نے امام قدری سے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر سال شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ راہ سے کل ہال۔ تو سرکار کا ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جانا زیارت کے لیے یہ اس کی اصل ہے۔ تو یادگار جس دن کی وفات کا ان کے دن ہو، اس دن ان کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، مجلس کرنا، اور یہ اس کی اصل بھی ہے، اس کا ماخذ بھی۔ مطلب دوسرا بات رہتا ہے کہ شہید کے شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت سے ہمارے جائیں شہید کیوں کہتے ہیں؟ تو خیال رکھنا کہ شہید کیا بنا شہادت سے۔ شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی۔ شہید کے معنی کیا ہے؟ گواہ۔ اور یہ بنا یہ مشاہدے سے، کیا معنی ہوں گے؟ دیکھنے والا۔ یا بنا یہ کہاں سے؟ شہود سے، حاضر ہونے والا۔ تو تین معنی میں نے کی شہید کی، یا اس کے معنی ہے گواہ، یا اس کے معنی مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، یا اس کے معنی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ حاضر ہونے والا۔ یہ تین معنی ہو سکتے ہیں شہید کے، اور تینوں معنی اپنے مقام پر کیسے بولا؟ شہید کے معنی کر لے گواہ۔ تو یہ خیال رہے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان الجنۃ حق، اشہد ان النار حق، انہیں گواہیوں کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی توحید کی گواہی، حضور کی نبوت کی گواہی، جنت کی گواہی، رحمت کی گواہی، قیامت کی گواہی، گواہیوں کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن فرق ہے ہماری گواہی میں اور شہید کی گواہی میں۔ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں زبان سے، ہم گواہی دیتے ہیں قلم سے، ہم گواہی دیتے ہیں کسی اور ذریعے سے، مگر آپ یقین فرماؤ جب شہید زخم کھاتا ہے اور اس کے خون کی فوار نکلتی ہے تو ہر قطرہ پڑتا نکلتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ ہو تو محمد عبدہ ورسولہ، اپنے خون سے گواہی دینے والا، جس کے خون کا ہر قطرہ گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی، حضور کی نبوت کی، لہٰذا اس کا نام کیا ہوا؟ شہید۔ نرالی گواہی دینے والا، عجیب گواہی دینے والا، اور انہوں نے زبان سے گواہی دی اور انہوں نے قلم سے گواہی دی، مگر شہید نے اپنے خون کے خطروں سے گواہی دی۔ اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شہید کا خون ناپاک ہے، پاک ہے، شریعت میں پاک ہے، تمام کے خون ناپاک
لاٹ صاحب کا خون ناپاک، باپا کا خون ناپاک، امیر کا خون ناپاک، وزیر کا خون ناپاک، لیکن شہید کا خون پاک ہے. کیوں؟ اس کی کلمہ طیب پڑھتا ہوا نکلا ہے، شہادت دیتا ہوا نکلا ہے، اپنے خون سے گواہی دینے والا پروردگار عالم کی توحید کی، اللہ کے پیارے حبیب کی نبوت کی، لہٰذا اس کا نام ہوتا ہے شہید، کامل درجے کا گواہ، مقامی درجے کی گواہی دینے والا. اور یا اس کے معنی یہ کر لو کہ شہید کے معنی ہے حاضر موجود، شہادت سے بنا رہے تھے شہود سے بنا لو تو بھی شہید بن جاتا ہے. تو کیا مطلب اس کا ہوگا؟ خیال رکھنا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ ہر شخص کی ملاقات پروردگار عالم سے قیامت کی بات ہوگی، حاضری بارگاہ الہی بعد قیامت ہوگی. مگر شہید وہ شخص ہے کہ جہاں جان نکلی اور جہاں جان نے پرواز کی فوراً پیدا بارگاہ الہی، تو وہ فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے والا. ہماری حاضری کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے اور وقت عالم گزار لو، قیامت کا زمانہ گزر جائے، جنت کے اندر پہنچ جاؤ، پھر کہیں ملاقات رب العالمین سے ہے. مگر شہید وہ شخص ہے کہ اگر مارا گیا تو بارگاہ الہی میں حاضر ہوا. فقط حاضری نہیں ہوتی بلکہ جو سوال جواب ہوتے وہ بھی سرکار نے بتا دیے. تو وہ جواب فرماتا ہے اے شہید کو تمنا کر، کچھ مانگ مجھ سے جو میں نے کہا تھا اور تو نے کر دیا، اب میری باری آئی ہے کہ تو کہے گا میں کروں گا. ہم نے کہا تو نے کیا تو تو کہے گا تو ہم کریں گے، مانگ کچھ مجھ سے. شہید کیا کہتا ہے؟ میں نے میرا فرما کیا ایسی شہید نہیں کہتا کہ میرے مولا تمنا میری ایک ہے، اگر تو پوری فرماتا ہوں اور میں کہوں پوری کریں گے. کہ تمنا یہ پھر وہی میدان ہو، پھر وہی پیاس ہو، پھر وہی بھوک ہو، پھر وہی خنجر ہو، پھر وہی تلوار ہو، پھر وہی غصاحت ہو، پھر وہی سر کٹاؤں تیرے نام پر. جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے میں پایا وہ کسی چیز میں نہیں پایا. یہ مزہ وہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. دل چاہتا ہے کہ پھر وہ مزہ پاؤں، پھر وہ میں سکتا ہوں. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کو موت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ چیزیں نے کاٹ دیا، نہ اس کو مزہ ہوتا ہے نہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مزہ اس کو آتا ہے جب تک اس کو آتی ہے. جب یہ صحیح اب کرتا تو مطلب فرماتا کہ ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو ایک بار پاس کر کے دوبارہ اس کا امتحان لے. تو امتحان دے چکا، کامیاب ہو چکا، اپنے راحت کا زمانہ آ گیا، آرام کر، اپنے عیش کر، انعام تو ہم سے لے. تو وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے والا مرنے کے بعد فوراً ہی تقریب کرنا ہوتا ہے کیا؟ شہید. دو معنی ہوئے. تیسرے معنی ہمارے پاس کی شہید کے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا ہے. اب اس کے معنی سے مجھے دو ہو سکتے ہیں. اس کے معنی ایک یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ شہید جس وقت میں کہ زخم کھا کے گرتا ہے اپنے آنکھوں سے انتقال سے پہلے جنت کو دیکھ لیتا ہے، پوروں کو دیکھ لیتا ہے، قبور کو دیکھ لیتا ہے، غلمان کو دیکھ لیتا ہے. کیا حضرات کو نہیں معلوم کہ شہدا بدر 13 حضرات ہیں، کتنے ہیں زخم کھا کے گرے ہیں میدان میں. سرکار نے حکم دیا نے پانی پلاؤ. پانی کا پیالہ لیے پھر رہا ہے زخمیوں کے سامنے، وہ سب سے حکم دیا تھا پانی پلانے کا. بات کیا بات آتی ہے؟ ہم تو کوثر دیکھ رہے ہیں، اب یہ پانی کیا کریں گے پیتا. ہم قریب وقت آنے والا کوثر ہوگا، کوثر کا پیالہ ہوگا، ماں کا جام ہوگا، ہٹاؤ اس پانی کو. جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے انتقال سے پہلے. حوروں کو، غلمان کو، جو چیزیں عالم غیب ہیں ان کو شہید اپنی آنکھوں سے بر وقت انتقال سے ہی دیکھ لیتا ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ثابت ہے کہ بار بار پیدا ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے جنت کو جنگ سے پہلے ہی دیکھ لیا ہے. تو واپس لاتا ہے آپ کو مشکات شریف کا. جو جہاد ہو رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا راستہ فرما رہے ہیں. آج تو ہوتی ہے جنگ خندقوں میں اور چھپ کر. اس زمانے میں جنگ تھی میدانی، سامنے ہماری سطح ہیں، سامنے کفار کی سطح ہیں. اب بلا نہیں سے حملہ ہوا، پھر اس کے بعد رمضان کی جنگ ہوتی تھی. اس زمانے جنگ کا طریقہ یہ تھا. یہاں سے پیرائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور وہاں سے پیرائی ہو رہی ہے کفار کی. کافروں کی سپنے سپاہی بولا اپنے ساتھی سے یار یہ تو بتاؤ وہ کالے کمبل والے کون ہیں؟ کالے کمبل والے، گورے چہرے والے، کالی زلفوں والے، یہ کون بزرگ ہے؟ تجھے خبر نہیں کون ہے؟
کہ یہی وہ ذات کریم ہے جن کی بنا پر جنگ ہو رہی ہے. خیال رکھنا مسلمانوں، کفر و ایمان میں فرق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں، کافر بھی خدا کو مار دیتے ہیں. اگر کفر و ایمان میں فرق ہے تو حضور پاک کی ذات کا فرق ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بہت کافی جنت کو مان لیتے ہیں، وہ لوگ کو مانتے ہیں، شیطان جنت کو نہیں مانتا، وہ لوگ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، سب کو مانتا ہے کافر. کیوں؟ تعارف پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ چیتر کو سونا کر دیتا ہے، اور نام کافر مصطفیٰ میں یہ تاثیر ہے کافر کو مومن کر دیتی ہے. 80 برس کا کافر ہو، 100 برس کا کافر ہو، فاسق ہو، بے دین ہو، ایک بار سچے محمد رسول اللہ اب کا نام ہو گیا، اس کا نام ہو گیا مومن، نام ہو گیا مستقیم. سرکار کا نام کایا پلٹنے والا، سرکار ذات کایا پلٹنے والی فاسق کو متقی بنا دے، بے دین کو دیندار بنا دے، کافر کو مومن بنا دے. اللہ تعالیٰ اس نام کے ساتھ وابستہ رکھے ہم کو. ہمارے تیرے سارے گناہ جنت تیرا انجام. جنت میں کیا ہوگا؟ حوریں ہیں، غلمان ہیں، حور ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، شہد ہے، سود ہے، فلاں چیزیں فلاں چیز. سارے کھا رہا تھا سوکھے ہوئے اور سن رہا تھا یہ باتیں. جب یہ سنا کہ وہاں یہ میوے اور یہ میوے پھینک دیے سارے، کیا چاہنا سوچی کھجورے، چل کے وہیں کھائیں گے، چل کے وہیں کھائیں گے. پھینکے سارے چل دیا. 10 قدم آگے گیا پھر لوٹا. یا رسول اللہ قسم ذات کریم کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ جنت ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہ حوریں ہیں، وہ غلمان ہیں، وہ باغات ہیں، وہ نہریں ہیں. اب جنت کی بھی نہیں ہے. گیا شہید ہو گیا. بڑے بڑے کالج کسی کو ایم اے بناتے ہیں تو 20 سال میں، 25 سال میں، 15 سال میں یہ وہ دفتر ہے، یہ وہ کالج ہے. ایک آن میں کافر کو مومن بنایا، پھر صحابی بنایا، پھر غازی بنایا، پھر شہید بنایا. 4 درجے عطا فرما دیے. کتنے منٹ کے اندر؟ منٹوں کے اندر. کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور دینے والے کہتا ہے صحابت کے قربان. کافر کا مومن بنا، مومن کا صحابی بنا، صحابی کا غازی بنا، اور غازی کے بعد شہید بنا. جنگ ختم ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. مطابق عادت کریمہ کے میتوں کو جمع فرمایا. جمع جو فرمایا تو فرمایا کہ ہمارا وہ نہ مسلم کہاں ہے، جو اگر سفر ہے کوئی ہو کہیں ہو تو میں سے رحمت للعالمین. نہ مسلم کہاں ہے ہمارا؟ حضور وہ تو نہیں ہوتا کہ دیکھو کہاں، ڈھونڈو. تلاش کیا، لاشوں میں نہیں ملی آپ کی لاش. کوئی ڈھونڈو نہیں ہوگا، نہیں ملی لاش. کسی کے منہ سے نکل گیا کہ شاید وہ پھر کافروں سے مل گیا ہوگا. ابھی تو اسلام لایا تھا، ابھی ایمان لایا تھا، دل میں ایمان مضبوط تھا نہیں. فرمایا نہیں، وہ جانے کے قابل وہی نہیں تھا، وہ جانے کے قابل رہا ہی نہ تھا، اسی میں ہوگا. دیکھا تو لاش پڑی، اللہ کے بندے کی جگہ ڈھیر میں لاتا ہے، یہ سرکار لگی ہے، زخم ہے، خون جاری ہے. اٹھا کے لاش کو لائے. سرکار نے فرمایا یہاں لاؤ، اس کا سر رکھو میرے دانوں کے اوپر. دانوں کے پاس سر رکھا، چادر مبارک سے اس کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا ہنی اللہ کا عملوں کا قلیل اجر کا جزیل. مبارک ہو تجھے، تیرے پاس اعمال تھوڑے تو آپ طرح بہت زیادہ. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی زکات دی. ابھی مسلمان، ابھی صحابی، ابھی غازی، ابھی شہید. تو شہید میں نے کیا کیے تھے؟ مشاہدہ کرنے والا. کہا کہ مشاہدہ کرنے والا، موت سے پہلے جنت کو دیکھنے والا، موت سے پہلے وہاں کے مقامات کو دیکھنے والا، موت سے پہلے وہاں کے حالات کو دیکھنے والا. اسے کہا جاتا ہے شہید. تو 3 معنی مانے اس کے شہید کے. یا اس کے معنی ہے گواہ. کیا مطلب ہوگا اس کا گواہ کا؟ کہ گواہی دینے والا اپنے خون کے قطروں سے. اچھا، یا معنی اس کا اس کے حاضر ہونے والا. کہاں حاضر ہونے والا؟ بارگاہ الہی میں، موت کے بعد فوراً ہی قیامت سے پہلے. یا اس معنی کیا؟ مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، جنت کو سماجی ہو. لیکن ایک معنی جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، فوری بیان فرما رہا ہے، جو میں نے آج کریمہ تلاوت کی ہے، وہ فرما رہا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دیکھنے والی آیت کیا فرما دیا؟ فرمایا تھا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ کی امت کے شہیدوں کو 3 صفتیں عطا فرمائی ہیں. ایک ان کو حیات دائمی بخشی، ابھی حیات کے معنی کروں گا شہید کی حیات کے انشاءاللہ تعالی. دوسرے ان کو میں روزی عطا فرماتا ہوں، بڑے خوش ہے، خرم ہے، روزی کھا رہے ہیں. اور تیسرے
جو لوگ کے ابھی زندہ ہیں ان کے عزیز، ان کے قرابتدار، ان کے دوست، ان کے حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات کو دیکھ کے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں. یہ بتایا قرآن کریم نے، جس سے پتہ یہ لگا کہ شہید اپنی وفات کے بعد اپنے عزیزوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو دیکھتا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ وہ ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اور ان کے انجام سے بھی خبردار ہے کہ یہ مومن ہو کے مرے گا، یہ کافر ہو کے مرے گا. یہ سب ضرور خوشیاں منا رہے ہیں بالذی لم یلقوا بہم، ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، اب ان قریب ان کو وفات ہو کر ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. تو اوروں کے انجام کی بھی خبر ہے اور اوروں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا سے کہا جاتا ہے شہید. اب میں پوچھتا ہوں دوستوں تم سے، جب اس آستان عالیہ کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ تمام لوگوں کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے انجام سے خبردار بھی ہیں، تو بتاؤ شہنشاہ کے علم کا کیا حال ہوگا؟ جو شخص یہ کہے کہ انہیں اپنے انجام کی بھی خبر نہیں ہے ویسا بے دین ہوگا. جو ان کے دروازے سے وابستہ ہو جائے انہیں سب کی خبر ہے کہ کون سے سال میں مرے گا اور کون سے سال میں مرے گا. یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، مشکاۃ شریف کتاب النکاح، باب عشرۃ النساء میں بات یہ باندھا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں اور بیویوں کو چاہیے سلوک مردوں سے اچھا کریں. یہ بات باندھا گیا ہے. میں حدیث آتی ہے سننے قابل ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے، بروایت احمد ان کو نقل فرمایا ہے صاحب مشکاۃ نے، جب کوئی عورت اپنے خامے سے لڑتی ہے تو جنت سے حور پکارتی ہے اور پکار کر یہ کہتی ہے کہ ظالمہ کی مت لڑ سے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے. یہ کون پکارتی ہے؟ جنت کی حور. حدیث ختم ہو گئی. حدیث ذمہ دار میں ہوں دکھانے کا. سوال یہ ہے کہ یہ سب کہاں تھا اور یہ لڑائی کہاں ہو رہی تھی؟ زمین کے اوپر. حور کہاں تھی؟ جنت. جنت کہاں ہے بھائی؟ آسمانوں کو طے کرو اور آگے اس کو لاکھوں کروڑوں قدموں سنکھوں میل یہاں سے. معلوم ہوا کہ حور کی نگاہ میں یہ طاقت ہے کہ گھر کی لڑائی کو جنت میں سے بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے. یہ حور کی نگاہ ہے جو نور ہے، معمولی سا نور. اور معلوم سے یہ بھی ہوا کہ حور کو یہ خبر ہے کہ اس کا انجام بخیر ہوگا، اس شخص کا ایمان پر مرے گا، ہمارے پاس آ کر پہنچے گا. لوگوں کے انجام کی خبر حور کو، دور پر نظر حور کی. جب حور کے علم کا یہ عالم ہے جو خدا کا سراپا نور ہو، اس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہ بات آپ نے یاد رکھی تو انشاءاللہ بہت کام آئے گا. حور کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جنگ دیکھ رہی ہے مقامن بیوی کی، جو کوٹری کے اندر ہو رہی ہے کسی مکان کے، اور وہاں سے پکارتی تو اس سے بچ کر یہ تیرے پاس مہمان ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں کی آواز بھی سنتی ہے، یہاں کے حالات کو دیکھتی ہے اور یہاں سے لوگوں کے انجام سے خبردار بھی ہے. حور کون ہے؟ میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کا چھینٹا ہے. وہ چھینٹے کے علم کا تو یہ حال ہے، تو جو آفتاب نور ہے اس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ حدیث ہے روایت احمد کی روایت ہے، مشکاۃ سے روایت کریے، کتاب النکاح کی روایت ہے. اور یہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی. ایک اپنا واقعہ اور سنا دوں آپ کو اپنے پیارے حدیث کا. جنگ بدر ہے، 70 قیدی تو کافر تو مارے گئے، 70 کافر قید ہو کر آئے. ان قید ہونے والوں سے سیدنا عباس بھی چچا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد میں ایمان لائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اپنا فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ، روپیہ عباس ادا کرتے جاؤ، چھوٹتے جاؤ. جناب عباس نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ سے کچھ فدیہ لیا گیا 400-500 روپئے تو چندہ ہوگا میرے پاس مکے گلیوں کے اندر. تو کیا یہ آپ پسند ہے کہ آپ پتا کے لیے چندہ کیا جائے؟ میں آپ کے مکے گلیوں میں کتنی بڑی بدنامی ہوگی میری اس کے اندر، میرا فدیہ معاف کر دو. یہ انہوں نے کہا حضرت عباس نے. کس سے کہا؟ بارگاہ نبی میں نے کیا. ہمارا چچا سچ بولو، کچھ نہیں تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں حضور میرے پاس. قسم اللہ کی، قسم خدا کی، قسم اللہ تعالیٰ کی، کچھ بھی نہیں. چچا تم کس سے بات کر رہے ہو؟ صحیح کہہ دو. پھر انہوں نے یہ کہا، جب 3 بار یہ کہا تو ہمارے جب تم چلے تھے تو چچی کو میرے یہاں پہ 400 دینار دیے تھے صبح سے پہلے، فجر کے وقت سے پہلے، اور تم نے کہا تھا وہ زندہ لوٹ گیا میں لے لوں گا آ کر، اور تم میرے بچے پہ خرچ کرنا. 400 دینار کہاں ہے؟ اللہ اکبر، شوکت سے لاکھوں سلام. اللہ کے حبیب کہاں ہیں؟ مدینہ پاک میں. عباس کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں. یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ گھر کی کوٹری میں. کس وقت ہوا ہے؟ رات کے اندھیرے میں. کس وقت ہوا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے. نگاہ مصطفیٰ وہاں بھی کام کر رہی ہے.
یستبشرون خوشیاں منا رہے ہیں وہ شہداء. کیوں منا رہے ہیں؟ بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو ابھی ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں، ملنے والے ہیں ان سے ابھی. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ یہ بھی متقی بن کر آئیں گے، پرہیزگار بن کر آئیں گے. یہ بھی خوف سے پتہ لگا کہ ان کو ان کی نگاہ عالم پر ہے، اور اس کے بعد عالم کے نگاہ کے بعد ہر ایک انجام کی ان کو خبر ہے. جب شہید کے علم کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے شہید بنایا ان کے علم کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ بات فقیر کی یاد رکھنا، بلال فقیر کی یاد رکھنا. یہ تین باتیں میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ شہید کے معنی کیا ہے، شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے. یہ خیال رکھنا دوستو، اللہ کی بارگاہ میں شہید کی بڑی شان ہے، بڑی شان شہید کی. میں کیا شان کروں شہید کی؟ ایک مسئلہ کو یاد کرتا ہوں فقہ کا. یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان کی نیند توڑ دیتی ہے وضو. صحیح بات ہے نا؟ وضو آپ نے کیا، سو گئے، جاتا ہے وضو، ٹھیک ہے. اور انسان کی موت توڑ دیتی ہے غسل. ابھی نہایا تھا کوئی آدمی، باپ کا انتقال ہو گیا، غسل ٹوٹ گیا، غسل دینا پڑے گا. نیند توڑتی ہے وضو، اور موت توڑتی ہے کیا کیا میں نے؟ غسل. نیند توڑتی ہے وضو اور موت توڑتی ہے غسل. اب یہاں پیر کر لوا کر، پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی. پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی، پیغمبر سو کر نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کیے. کیوں کہ وضو اس کا جائے جس سے غفلت پیدا ہو، جس خبر نہ ہو کہ جس میں کوئی خارج ہو. پیغمبر کی نیند کبھی غفلت پیدا کرتی نہیں، اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی. چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان شہید ہو جائے بغیر غسل دیے ہوئے وہ دفن کیا جائے گا اس کو. کیوں کہ شہید کی موت نہیں توڑتی غسل کو. اور رب العالمین نے ذکر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء کا درجہ نبوت کے درجے تیسرے میں رکھا ہے. اس قدر درجہ ہے شان شہید کی، سبحان اللہ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب زمین پر خون گرتا ہے شہید کا تو وہاں کے ذرے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. خون شہید کا کلمہ پڑھیں، زمین کے ذرے کلمہ پڑھیں، ملائکہ جو وہاں پاس پڑھیں کلمہ پڑھیں، اور اس کو ایک قدر خوشی ہوتی ہے، تکلیف کا اس کو احساس ہی بالکل نہیں ہوتا. یہ احساس ہو تو کیسے ہو؟ ایک واقعہ تو میں سنا دوں. یہ واقعہ لکھا ہے روح الجان شریف میں کہ ایک آدمی نے زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں. عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میں نے حدیث سنی ہے سرکار کی، وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ اگر وہ صحیح ہے آپ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں کیا حدیث؟ کہ میں نے حدیث یہ سنی ہے کہ مومن کی جان ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال، تکلیف سے کوئی نہیں ہوتی. مومن کامل ہو، شہید ہو، اس کی جان بہت آسانی سے نکلتی ہے. فرمایا صحیح ہے، میں نے فرمایا موضوع نہیں ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، میرا فرمان ہے کہ سرکار اگر آپ کا یہ فرمان ہے تو یہ خلاف ہے قرآن شریف کے. قرآن کریم فرما رہا ہے جا کر یہ بہت سخت ہوتی ہے. پورا قیامت کو اٹھا کے دیکھیے، کل وکیلا من والتفت الساق بالساق. تو تعارف کا معلوم ہوتا ہے مجھے آپ کے فرمان میں اور قرآن پاک میں تعارف دور کیسے ہوئی. بہت نفیس سوال کیا آپ نے. تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ تکلیف سخت ہوتی ہے موت کی، اور سرکار فرمان تکلیف کوئی نہیں ہوتی. فرمایا اس کے جواب میں سورہ یوسف پڑھو، اس کے جواب کے لیے سورہ یوسف پڑھو. اٹھا قرآن شریف لے کے بیٹھا، سورہ یوسف ایک بار پڑھی، دو بار پڑھی، تین بار پڑھی، چار بار پڑھی، جواب نظر نہیں آیا. یہ وقت کے عالم سے ان کے پاس گیا اور کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، سرکار نے یہ جواب دیا ہے. سورہ یوسف پڑھتا ہوں مگر جواب نہیں ملتا مجھے، اس کا تعارف معلوم ہوتا مجھے حدیث میں قرآن میں. ان عالم نے غور کیا کچھ اور بات غور فرمایا، اس کا جواب موجود ہے اس کے اندر. تو سوال کیا کیا تھا؟ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جواب اس کا موجود ہے، کیا جواب ہے؟ اور واقعہ دار جو ہو رہا ہے سورہ یوسف شریف کے اندر کہ زنانہ مصر کی دعوت کی زلیخا نے، اور دیا ان کے ہاتھ میں لون اور چاقو، اور جمال یوسف نے دکھایا. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جو جمال یوسف نے دیکھا انہوں نے اچھے بیوی اب کاٹو اپنے ہاتھ سے چاقو سے کاٹو لیمو اپنے. اب ان کی خاصیت یہ ہے کہ جمال یوسف پر تو نگاہ ہے اور چاقو چلا رہی ہے. چاقو چلا غلط، کہاں چلا؟ بجائے لیمو کو کہاں چلا؟ ہاتھوں پر. قطعنا کے دو معنی کیے علماء کرام نے، باب تفصیل ہے یہ. یا تو یہ معنی خوب کاٹا، باب تفصیل ہے مبالغے کے لیے، کھال بھی کٹی، گوشت بھی کٹا، ہڈی بھی کٹی. یا قطعنا کاٹتی رہی بہت دیر تک،
برابر چلا جا رہی ہیں. یا تو یہ کٹانا ہے درازی کے واسطے، اور یا مال کٹانا خود ہی کاٹا، فقط کھال نہیں کاٹی، گوشت بھی کاٹا، ہڈی بھی کاٹ دی، رگے بھی کاٹ دی. یا دیر تک کاٹتی رہی تو چاقو چلا، کھال کٹی، خون نکلا، گوشت کٹا، ہڈی تک پہنچا. چاہیے تھا کہ وہ ہائے کرتی سی کرتی، کچھ کرتی، کچھ نہیں کیا. میں نے کیا کہا؟ ماں ہاضا اللہ ملک سبحان اللہ. نہ خبر خون نکلنے کی، نہ خبر گوشت کٹنے کی، نہ خبر ہڈی کٹنے کی، نہ خبر کھال کٹنے کی. جمال یوسفی نے ایسا محض کر لیا ان کو اپنی طرف کہ سب سے بے خبر ہو گئی. آج ٹیکے نکلے بازے ایسے، جہاں ٹیکا لگایا پھر کر دیتے آپریشن، خبر ہوتی نہیں کچھ. تو جمال یوسفی ٹیکا بن گئی ان کے واسطے، ٹیکا بن گیا. یہ آج کا ترجمہ ہے جہاں صاحب ہے کہ بس مومن کی موت بھی ایسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. آگے فرشتے ملک الموت تشریف لیا ہے، اور تشریف لا جان پنے کا وقت آیا. رب فرماتا ٹھہرو، اس کا انجام کرنے دو پہلے ہمیں، پھر جان نکالنا ہے اس کی. بندے مومن تھا. اب لیٹا ہوا یہ بندہ مومن کسی مقام پر بھی یہاں سے لے کر اور بارگاہ 90 تک کے سارے اجاب اٹھا دیے جاتے ہیں. اب یہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری چال کے صدقے، تمہاری بات کے قربان، تمہارے جمال کے صدقے، سب وہ صدقے ہو رہا ہے. تم اپنا کام کرو، تو اپنا کام کرو. ملک الموت جان نکال رہے ہیں، وہ صدقے ہو رہا ہے جمال مصطفیٰ پر. کس قدر محبت اسے ہوتی ہے، اتنی اسے محبت ہوتی ہے، اسے خبر لگتی نہیں جان کہاں نکل گئی اور نظر کہتا ہوگا. اسے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت اللہ علیہ. ہاں یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، اس کا مطلب یہی ہے. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ کر. آمین. تو مسلمانوں آمین. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. تو جمال محمدی میں اسے ایسا مست کر دیا جاتا ہے، اسے ایسا مست کر دیا جاتا ہے کہ اسے کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوتی نہیں. آیت بھی اپنے مقام پر صحیح ہے، حدیث اپنے مقام پر صحیح ہے. آیت میں ذکر تکلیف واقعی کا، حدیث میں نفی ہے احساس کیا. تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تکلیف اور چیز ہے، تکلیف کا احساس اور چیز ہے. تو کیا پوچھتے ہو جب شہید کی جان نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے، کس نوعیت کی نکلتی ہے؟ تو بڑا درجہ شہید کا ہے، بڑا درجہ بہت منزل شہید کی ہے، پر رتبہ شہید کا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے عطا فرمائی شہادت اپنے پیارے حبیب کو بھی، عطا فرمائی صدیق اکبر کو بھی، عطا فرمائی عثمان غنی کو بھی، فاروق اعظم کو بھی، علی مرتضیٰ کو بھی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی. میرے خیال میں اکثر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو درجہ شہادت دیا گیا ہے. اب اگر آپ پوچھیں سرکار کو شہادت کہاں عطا فرمائی گئی؟ عطا فرمائی گئی ہے. جناب صدیق کی شہادت کیسی ہے؟ عطا فرمائی گئی ہے. شہید بہت سی قسم کے ہوتے ہیں. جس کی وفات واقع ہو سانپ کے زہر سے وہ بھی شہید ہے، اور جس کی وفات واقع ہو اور زہر سے وہ بھی شہید ہے. سرکار کی وفات کا وقت ہے. اس کی وضاحت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہماری والدہ محترمہ ماتی مصطفیٰ فرما نے پوچھا کہ یا حبیب اللہ اس وقت کیا کیفیت ہے؟ فرمایا وہ جو ہم نے خیبر میں زہر کھلایا گیا تھا ہم کو، اللہ نے اس کا اثر دور کر دیا تھا. آج وہ زہر لوٹ کے آ رہا ہے، ہماری وفات اس زہر سے ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ خیبر والے زہر سے سرکار کی وفات قریب واقعی رہنا شہادت عطا فرمائی گئی. یا صدیق اکبر کا حال کیا ہے؟ وقت وفات کا آپ نے ثانی سنایا ہے حیثیت سے. دن میں وفات سرکار کی ہے سوموار کو، اور رات میں منگل کی سرکار صدیق اکبر کی وفات. بیوی صاحبہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ وہ جو کہا تھا مجھے سانپ نے غار کے اندر، یار کو مار نے غار میں کاٹا، یار کو مار نے غار میں کاٹا. وہاں اس دن میں وہ زہر کا جاتا رہا تھا، وہ لوٹ کی طرح گیا اس وقت. تو وہاں بھی زہر سے وفات اور یہاں بھی زہر سے وفات، یہ وفات شہادت کی ہوتی ہے. تو درجہ شہید کا بہت اعلیٰ بہت بلند ہے. اب چند باتیں میں کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لا تحسبن، اے مسلمان کبھی تو شہید کو مدت تصور ہی مت کرنا. اور وہاں کیا کہا ہے؟ فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو لوگ کے اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تو انہیں مردہ مت کہو. یہاں وہاں کیا تھا؟ مردہ مت کہو. یہاں کیا مردہ مت سمجھو، یعنی عقیدہ میں یہ رکھو کہ مردانی زندے ہیں وہ. اب بتاؤ کہ زندگی ان کی ہے کیسی؟ تھوڑی سی بحث میں زندگی پہ کرتا ہوں. اگر آپ حضرات نے یہ بات فقیر کی یاد رکھی تو انشاءاللہ بہت کام آئے گی. حیات النبی کیسی ہے، حیات شہید کیسی ہے، اس میں کام کیسے مرتب ہوتے ہیں.
دوسری پڑھ لو اس مسئلہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. پہلے سمجھو یہ کہ موت کہتے کہتے ہیں اور موت کی حقیقت کیا ہے. ایک ہے روح کا جسم سے نکل جانا اور ایک ہے روح کا جسم کو چھوڑ دینا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا اور روح کا جسم کو چھوڑ دینا دونوں بڑا فرق ہے. دیکھو مثال سمجھاؤں سمجھ جائیں گے آپ. ایک بادشاہ سیر کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گیا, ملاقات کرنے بلایا گیا تھا اس کو. یہ اپنے ملک سے نکل تو گیا, ملک کو چھوڑ بھی دیا اس نے نہیں. احکام اسی کے جاری ہیں, قوانین وہی ہیں, راج وہی کر رہا ہے مگر ہر ملک سے باہر. تو ایک ہے ملک سے بادشاہ کا باہر ہونا اور ایک بادشاہ معزول ہو گیا, الگ کر دیا گیا اس کو. اب اس کا کوئی تعلق نہیں ملک سے, تباہ ہوتا کیا صحیح ہوتا کیا. تو بادشاہ ملک سے دور رہے مگر قانون اس کے جاری رہے, وہ اور معلوم ہے. اور بادشاہ ملک کو چھوڑ دے اس کی نوعیت اور. ہم جو مرتے ہیں تو ہماری روح جسم سے نکل کر جسم کو چھوڑ بھی دیتی ہے. اسی لیے 4 دن کے بعد دیکھو تو پیٹ بھی پھٹ گیا, کھال بھی ختم ہو گئی, گوشت بھی ختم ہو گیا, ہڈی بھی ختم ہو جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ جسم کو روح نے چھوڑ دیا. مگر شہید کی موت کا یہ عالم ہوتا ہے اگرچہ روح جسم سے نکل جاتی ہے جسم کو چھوڑتی نہیں. شہید کے جسم کو روح چھوڑتی نہیں. اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ صدیوں کے بعد شہید کی لاش نکالی گئی ہے, باقی کے ویسی موجود تھی. کس نے محفوظ رکھا ہے اس کو؟ تعلق باقی روح کا, چھوڑا نہیں اس نے, تعلق ویسے باقی. میں نے دیکھا تھا اخباروں کے اندر بہت افسردہ طبقہ. میں زیارت جی کی مزار شریف کی, حذیفہ بن یمان کا مزار شریف ہے بغداد شریف میں. پہلے بہت دور تھا سلمان فارسی کے مزار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بادشاہ عراق کو خواب میں فرمایا کہ ہماری قبر کے اندر پانی آ گیا ہے, ہماری لاش منتقل کر دو سلمان فارسی کی طرف. میں نے خود دیکھا تھا اخبارات کے اندر. رمضان کا مہینہ تھا. بادشاہ نے 1 بار خواب دیکھا, 2 بار دیکھا, جب 3 بار خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ ہماری لاش ہمارے منتقل کر دو سلمان پاک, اور معاونہ سلمان پاک ہے. تو بادشاہ نے کیا اعلان کہ عید کے سویرے کو یہ کام کریں گے جسے صحابی کی زیارت عید کے 10 دن بعد یہ کام کرو تاکہ تمام لوگ وہاں جمع ہو سکیں. چنانچہ یہ مقرر ہوا کہ 10 دن بعد یہ کام کیا جائے گا. تو اخبارات میں تھا کہ ملک کے لوگ پہنچ گئے تھے, ان آنکھوں کو دیکھی ہیں جنہوں نے جبال مصطفیٰ دیکھا ہے. افغان کی شہادت کا زمانہ 1400 برس. جب لاش بھارت کو نکالا گیا ہے تو اخبارات سے فوٹو اس کے آئے تھے, ٹیلی ویژن میں لیا گیا تھا اس فوٹو کو. تو دیکھا لوگوں نے یہ تھا کہ جو خط بنایا گیا تھا خجامت کا خط ویسے بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور جو ہاتھ پھیرا گیا ان کی اس مبارک ہتھیلی پر تو خون دوڑ رہا تھا اس کے اندر. آنکھ میں موت کے آثار نہ تھے, آنکھ میں موت کے آثار نہ تھے. جسم پاک برابر ڈھیلا تھا, بالکل نرم, کوئی سختی نہ تھی. معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی سو رہا ہے دولہا سو رہا ہے, باقی وفات نہیں ہوئی. وہی نرمی ہے, وہی خون ہے, وہی سب کچھ موجود ہے. بہت سے عیسائی مان لیا ہے ان کو دیکھ کر. ہوائی جہازوں سے پھول برسائے گئے تھے, اس تاریخ وہ لوگ سلامی دی گئی تھی. کئی دن میں سب ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں کندھا دوں, تو ان کے مبارک جہاں کے سائے سے بڑے بڑے پاس باندھے گئے تھے اور بہت لمبے لمبے, اور 3 دن میں وہ لاش مبارک پہنچائی گئی تھی وہاں پر. چنانچہ اب ان کا مزاج برابر جناب سلمان فارسی کے مزاج کے. یہ ہے شہید کی حیات. ایسی حیات شہید کی ہے کہ جسم بھی ان کا نہیں گلتا, محفوظ رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روح ان کے جسم کو چھوڑ نہیں دیتی بلکہ نکل جا چھوڑ نہیں دیتی. بات ہے کہ اللہ تحت بننا, انہیں تو مردہ سمجھنا ہے مت, انہیں مردہ کہنا مت, ان کا دفن کرنا, انہیں واقع ان کا قبر بنانا اس لیے ہے کہ تمہیں ان کی حیات محسوس نہیں ہوتی. ایک حیات حقیقی, ایک حیات حصی. حیات حصی وہ کہلاتی ہے جو ہم کو تم کو دیکھنے میں آتی ہے. حیات حقیقی وہ ہوتی ہے تو حیات ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. کیونکہ ہمیں ان کی حیات دیکھنے میں نہیں آتی, کفن بھی کر دیتے ہیں, کفن بھی دے دیتے ہیں, مگر اللہ وہ ہے کیا ہے حقیقت میں حیات. یہ تو شہید کی حیات کا حال ہے. بتا حیات النبی کیا حال ہوگا. میں درس میں کہا تھا جس سے میں بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں, شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا جنہوں نے سنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ حیات النبی کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جسے پہلے ماننا پڑتا ہے مسلمان ہونے سے. ایمان پیچھے ملے گا, حیات النبی پہلے مانو گے. یاد ہے بھول گئے, کہا تھا کلمہ پڑھو, پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
क्या माना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और क्या माना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल। अल्लाह का मुहावरा देख लो, हमारी उर्दू जबान में जो होता है जिंदा उसे कहा जाता है, और जो होता है मुर्दा उसे कहा जाता है था। ठीक है ना बात ये? बल्कि जो माजूल होगा अपने होदे से उसे कहा करते हैं था, अगर जिंदा क्यों ना हो। देखो शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह है नहीं था, अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था, जहांगीर बादशाह था। अच्छा मियाँ जो जिंदा हो मगर माजूल हो जाए उसे कहते हैं था। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के बादशाह हैं नहीं थे, सदर कभी थे, अलग जिंदा बैठे हुए। अय्यूब खान थे, मालूआ के है उसे कहा जाएगा जहां पर के सरकार जिंदा भी हो सरकारी कायम भी हो, उसे कहा जा रहा है। जब ये समझ लिया, हम कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं, अगर सरकार मौजूद नहीं, हयात उनकी साबित नहीं, तो रसूल कौन है फिर? तो साबित उसके वास्ते की बस है। सहाबा कराम भी यही कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा यही पढ़ते हैं। जब कलमा नहीं बदला कलमे वाला भी नहीं बदला, जब कलमा नहीं बदला तो कलमे वाला भी नहीं बदला। हयात सरकार पहले भी, हयात सरकार अब भी। हमने कहा था उसने कि देखो ख्याल रखना कि सूरज डूब कर मिट नहीं जाता, छुप जाता है। डूबने के बाद सूरज मिटता है कि छुपता है? छुपता है, मिटता नहीं, मौजूद है अपने मुकाम पर। फर्क यह हो गया कि पहले हमें देखने में आता था, डूबने के बाद देखने में नहीं आता है। सूरज जरूर मौजूद और सारे काम कर रहा है। जब सूरज तुलू था तो वक्त जोहर बनाता था, वक्त असर बनाता था। जब गुरूब हो गया वक्त मगरिब बनाया, वक्त ऐसा बना रहा है, वक्त फजर बना रहा है, वक्त तहज्जुद बना रहा है। जब सूरज मौजूद था जर्रे चमका रहा था, जब सूरज छुप गया तो तारे चमका रहा है, तारे भी चमका रहा है, काम सारे कर रहा है। फर्क इतना यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू मेरे तो जिंदा है तो छुप जाने वाले सुभान अल्लाह। तो सूरज डूब कर मिटा नहीं सकता, छुपा करता है। अंबिया करम वफात पाने के बाद छुपते हैं, मिटते नहीं। दलील हयात थे, साहबा बना रहे थे, और जब वफात पा गई तो औलिया अल्लाह बना रहे हैं। बहुत बनते हैं हुजूर के आस्थाने से, बली बनते हैं हुजूर के आस्थाने से, आलिम बनते हैं हुजूर के आस्थाने से। ये बतलाव कौन सा फैज कम है सरकार का? तमाम फैज बड़ा बढ़ती जा रही है। और फिर हयात का ये आलम है सरकार की हयात का, अल्लाह अकबर। क्यों साहब, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी से निकाह कर सकता है? नहीं कर सकता है, कर सकता है। कामिल फौत हुआ, निकाह जायज इद्दत के बाद में। क्या नबी की बीवी से निकाह जायज है बात साथ के? क्यों नहीं जायज? वो जिंदा है, जिंदा है, हयात है। निकाह उससे किया जाए जो बेवा हो जाए, मैं बेवा कहाँ से हूँ? उनका कामिल जिंदा है, और ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है। बता के देखो कुतुब को कि सरकार के जिम्मे अपनी नफकात, अपनी बीवियों का नफका वाजिब है वफात के बाद भी। मैं दिखा सकता हूँ मसला ये आपको। अब खलीफा जो सरकार का होगा वो नफका अदा करेगा। हुजूर के यहाँ जो जितने काम थे बराबर जारी है और बराबर फजब भी जारी है। देख लो आज हुकूमतों के बहुत से महकमे हैं, तनख्वाह सबको मिल रही है, बाकायदा सब काम हो रहे हैं। सरकार का महकमा कायम है कि नहीं कायम है? महकमे औलिया कायम, महकमे उलमा कायम, महकमे मुजाहिदीन कायम, महकमे शोहदा कायम, सबको तनख्वाह मिल रही है। सरकार की तनख्वाह तो मुझसे पूछे, मैं खुद से मुख्तार बैठा हूँ हुजूर का आपके सामने। बाजार में कोई काम नहीं करता, न कहीं नौकर, न कहीं चाकर, न कोई तनख्वाह, न कुछ, मगर ऐसा मुझे हुजूर पाल रहे हैं, ऐसा पाल रहे हैं जैसे बीओ में भी नहीं पलते। पता लगा तनख्वाह जारी है हुजूर के यहाँ से, फैजान जारी है बराबर। अच्छा ये बतलाओ कि मेरे मरने के बाद मेरा माल तकसीम हो सकता है कि नहीं? मेरा माल तकसीम होगा, मीरास बचेगी, सरकार की मीरास बचेगी, जरूर सरकार की बचेगी मीरास, हर जगह नहीं। क्यों? कि मालिक जिंदा है। जब माल का माल जिंदा फिर तकसीम मीरास कैसे हो? तो मीरास की तकसीम न होना हयात नबी की दलील, अज़वाज के पास से निकाह जायज न होना हयात नबी की दलील, का न बदलना हयात नबी की दलील, फैजान जारी होना हयात नबी की दलील। बताओ कौन सा फैजान सरकार का काम है? और उन्हें मुर्दा कहने वालों, अगर वो मुर्दा तुम जिंदा कैसे हो? एक दरख्त है, उसकी जड़ तो है जमीन के अंदर और शाखें जमीन के ऊपर, जड़ नजर नहीं आती आपको, आप शाखों को देखकर कहते हैं कि जड़ जिंदा है, ठीक है ना? अगर जड़ बढ़ जाती तो ये सबका कैसे होता? ये फूल कैसे खिलते, ये फल कैसे लगते, ये शगुफे कैसे खिलते? शगुफों का आना, फूलों का खिलना, सब्जी का होना, ये दलील है जड़ के जिंदा होने की, ठीक है ना भाई? तो ख्याल रखना कि इस्लाम दरख्त है, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात,
سارا نظام اسلام یہ اس درخت کی سبزی ہے. اگر جڑ اس کی خشک سرکار کیا ہے اس کی, اگر جڑ خشک ہو چکی ہے نمازیں کیسے قائم ہے؟ جڑ خشک ہو چکی ہے روزے کیسے قائم ہے؟ جڑ سوکھ چکی ہے زکاتیں کیسے قائم ہے؟ اگر جڑ سوکھ گئی ہے تو ہم کیسے قائم ہیں؟ ہماری زندگی حیات النبی کی دلیل ہے, اسلام کی زندگی حیات النبی کی دلیل, اللہ حید القیاس نمازوں کا بقا حیات النبی کی دلیل, روزوں کا بقا حیات النبی کی دلیل. درخت کی زندگی بتا رہی ہے کہ جڑ زندہ ہے. آپ اگر صاحب چونکہ میں جڑ کو دیکھتا نہیں میں کیسے مان لوں؟ بس تو پاگل کا بچہ تو شاخوں کو دیکھ رہا ہے, شاخوں کو دیکھ کے جڑ کو مان لے. جیسے شاخوں کی سبزی دیکھ کر جڑ کی حیات مانی جاتی ہے, ایسے ہی اسلام کا بقا دیکھ کر پانی اسلام کی حیات ماننا پڑے گی. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو پرسوں ماننا پڑے گا حیات النبی کو. حیات کی سرکار کی کیسی ہے یہ بتا دوں آپ کو میں. حیات دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے حیات مطلق, ایک ہوتی ہے حیات مقید. کسے کہتے ہیں مقید حیات؟ زندہ تو ہے انسان, کوٹری کے اندر بند ہے, آگے نکل نہیں سکتا. جیسے قیدی زندہ ہے بس مگر آگے نہیں جا سکتا. پنجرا پرندے میں ہے, پرندہ پنجرے میں ہے تو زندہ, آج اڑ نہیں سکتا کیونکہ قید خانہ بنا ہوا اس کے لیے. اور کسے کہتے ہیں مطلق حیات, جہاں زندگی بھی ہو اور سارے عالم میں سیر بھی کر سکے, کوئی جگہ پابند نہ ہو کسی مقام پر. پتا سرکار کی حیات کیسی ہے؟ مقید مطلق ہے, مطلق ہے, ایسی مطلق ہے, ایسی مطلق ہے, ایسی مطلق ہے کہ سارے عالم کی خبر. قرآن کریم فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں تمہارا گناہ کرنا, تمہاری تکلیف کا پانا میرے محبوب کو ناگوار گزرتا ہے. گناہ مت کیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, بڑا مت انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف جب ہی ہوگی جس وقت میں سرکار کو ہماری خبر بھی تو ہوگی, ہمارے اعمال کی خبر, ہمارے افعال کی خبر, ہمارے اعمال کی خبر, ہمارے نمازوں کی خبر, ہمارے سجدوں کی خبر. نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, گناہ کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں چلنا انہیں گراں ہے. اس کی مثال سمجھاؤں, سر کو چوٹ لگے روح کو خبر, کان میں درد ہو روح کو خبر, ہاتھ دکھے روح کو خبر, پاؤں دکھے روح کو خبر, دل دکھے روح کو خبر. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ روح سارا جسم میں سراج کیے ہوئے. جب سر کی تکلیف کی روح کو خبر ہے تب میرے تکلیف کی میرے مصطفیٰ کو خبر ہے, تمہاری تکلیف کی روح کو خبر ہے. عزیز علیہ ہے مہان. حیات شہداء قرآن سے ثابت, حیات النبی قرآن سے ثابت. ایک آج پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے, اگر یاد رکھیے اسے لکھ لو دل پر اپنے. مسلمانوں مجھے افسوس ایک بات کا ہے, کیا بد مذہب لوگ جو ہیں اپنے دین کی حدیثوں کو آیات حفظ کر لیتے ہیں, بچوں کو یاد ہے, مگر ہمارے لوگ بالکل بے خبر ہوتے ہیں. اس سناتا پڑھتے میں آپ کو آیت کریمہ, جس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء کرام ملاقاتیں بھی کرتے ہیں آپس میں دوسرے سے, زیارتیں بھی کرتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں, سیر بھی کرتے ہیں, عالم کو چلتے پھرتے بھی. سناتا ہوں ایک حدیث اور ایک آیت, دیکھیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے تم ایمان لے آؤ اور تم یہ چھوڑ دو شرک اور بت پرستی کرنا کہ تم کسی کو نبی و خدا کا بیٹا مانتے ہو, کسی کو تم خدا کچھ مانتے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں حکم دے گئے ہیں کہ ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں. انہوں نے کہا یہ عیسائیوں نے بھی کہا اور یہودیوں نے بھی کہا. یہودی مانتے ہیں جناب عزیر کو خدا کا بیٹا, اور عیسائی مانتے ہیں جناب مسیح کو خدا کا بیٹا. اور قرآن شریف کی آیت سنو, یاد دل سے لکھ لو اپنے. فاسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. بولو کیا مطلب اس کا؟ اے پیارے حبیب, آپ کیوں پوچھتے ہیں یہودیوں سے ایک تمہارے پیغمبر کیا کہہ گئے تھے؟ کیوں دیکھتے ہیں کتابیں ان کی, کتابیں تحریف ہو چکے, وہ بے ایمان ہو چکے. آپ ان پیغمبروں سے پوچھ لو, پوچھ لو آپ من ارسلنا, ان پیغمبروں سے جو بھیجے تھے ہم نے آپ سے پہلے. کیا آپ مجھے کہہ گئے تھے یہ بات؟ کیا ہمیں تم خدا کا بیٹا ماننا اور ہمیں تم کو خدا کا بھائی شریک ماننا؟ کس سے پوچھو؟ پیغمبروں سے پوچھو. تو پتہ یہ لگا ملاقاتیں ہوتی ہیں, سیر کرتے ہیں اور ملاقات درست ہوتے ہیں, یا حضور ان کے پاس آئے یا وہ حضور کے پاس آئے, ایک ملاقات ہوگی نا. تو بس من ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ آیت لکھ لو اپنے دل کے اوپر. یہ بس من ارسلنا قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اجازت تعبیر نہیں کر سکتے جی. زخرف ہے نا سارا 25واں پارہ. بس پوچھ لو آپ
मन सल्ला उन लोगों से जिनको भेजा था हमने आपसे पहले पैगंबर बनाकर। ये क्या वो कह रहे हैं ये बात कि हमें खुदा का बेटा मान लो? बस ऐसे पता लगता है कि गुफ्तगुएं होती हैं, मुलाकातें होती हैं, सब कुछ होता है। कुरान पाक की आयत नाकाबिल तब्दील है ये तो आपने सुनी कुरान शरीफ की आयत है जी, ये कुरान पाक की आयत है। मुलाकातें भी होती है, गुफ्तगू भी होती है, सब कुछ होता है। अच्छा और सुनो, हदीस सुनाऊं मैं आपको। हज्जतुल विदा का मौका है, बुखारी में भी है, तिरमिज़ी सब हादीस में है। सरकार ने पूछा ये कौन सी वादी है? सरकार वादी अकीक है। फरमाया कि मैं यहाँ जनाब यूनुस को देख रहा हूँ, तलबिया पढ़ रहे हैं वो, अल्लाह अकबर लब्बैक पढ़ रहे हैं वो, और उनका आराम बना हुआ है। आगे तो सिर्फ ये कौन सी वादी है? फलां वादी है। मैं देख रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम तलबिया पढ़ रहे हैं, जगह हज़रत शरीफ है हमारे साथ। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ वादी अकीक, कहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम और कहाँ ये वादी। आज महबूब की हज का दिन है, सारे अम्बिया किराम हाजिर में है और हज में शरीफ हो रहे हैं। पता उनको एक आज हज है, पता सरकार का आखिरी हज है। तो दूल्हा को देखने के लिए तमाम बराती जमा कराए। तो अम्बिया किराम का अपनी खबरों से बाहर जाना, औरों से मुलाकातें करना, गुफ्तगू फरमाना, सब कुछ फरमाना। अच्छा एक आखिरी करीम और वहां करीम कौन सी है? इन्नहु यराका हिना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन। बहुत तफसीरें इसकी हैं, तफसीर में एक अर्ज करता हूँ। तरीका भारत सरकार का ये था कि कभी कभी मदीना मुनव्वरा में रात के वक्त तशरीफ लगाते थे तमाम के मकानों पर कि मेरे साहबा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं। जिसमें इसके बारे में उलमा कराम ये फरमाते हैं कि मुराद से मक्के मुअज़्ज़मा है। मुझे मक्के की गलियों की कसम, वहाँ कोचों की कसम, वहाँ के बाजार की कसम, वहाँ के चलो दीवार की कसम। इसलिए नहीं कि वहाँ काबा है, इसलिए नहीं कि वहाँ दमदम है, बल्कि क्यों जानता है बिहादल बलद, इसलिए तुम तशरीफ फरमाओ। सूफिया कराम फरमाते हमारे मसलम में इसके माना यह है, ला अक़्समु बिहादल बलद, ऐ प्यारे हबीब मुझे तेरे आशिकों के सीने की कसम, मुझे तेरे आशिकों के सीनों की कसम। क्यों? बनता हिल्लुम बिहादल बलद, क्योंकि वहाँ तुम तशरीफ फरमाओ, वहाँ तुम तशरीफ फरमा हो। मालूम हुआ कि नबी पाक फकत मदीने में नहीं है, अरे मुसलमान तेरे सीने में है। हाँ सुना है रहते हैं दूल्हा फकत मदीने में, सुना है रहते हैं दूल्हा फकत मदीने में, गलत है, रहते हैं वो आशिकों के सीने में। इसीलिए फरमाते उलमा कराम जब तहियात पढ़ो, अब पहुंचा कहाँ पहुंचो, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी हो, तो यहाँ नजर करो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी हो, और ये समझो सरकार का जलवागरी यहाँ हो रही है और जवाब मुझे मिल रहा है। जी उन्होंने लिखा है, अल्लाह मसामी लिखा, सब लिखा है, ये आदर नफ्स का फी सदर का, चाहत करीम को अपने सीने में हाजिर जानो है, तो जाओ ये मजा बन जाए। जब मदीने पाक से जाओ तो दिल रहे मदीने में, मदीना रहे सीने में, दिल रहे और मदीना रहे सीने में। कहो आमीन, आमीन। यहाँ से जाओ तो गालिब जाए कल्ब न जाए, यहाँ से जाओ तो गालिब जाए कल्ब न जाए। अब वहां करते हैं सवाल उलमाए कराम, ये कैसे हो सकता है कि हुजूर के आशिक रहते हर जगह पर, कोई जापान में, कोई फ्रांस में, कोई इटली में, कोई पाकिस्तान में, कोई बम्बई में, कोई कहीं, और जमाल है एक जमाल इतने सीनों में कैसे आ सकता है? सवाल समझिए। कभी ये कहते था कि सवाल होता है कब्र में कि तो मैंने क्या कहते थे, तो जमाल तो है एक कब्र है लाखों, तो लाखों कब्रों में कैसे पहुंच जाते हैं? ये सवाल करते हैं लोग इस जगह। जवाब समझो इसका। इसका जवाब ये है कि आफताब चमक रहा है और दोपहर का वक्त है, 2-4 आदमी शीशे ले खड़े हो गए अपने हाथ में मदीना तैयबा में, 2-4 मक्के शरीफ में, 2-4 बम्बई में, 2-4 कलकत्ते में, 2-4 कराची में, 2-4 इटली में, 2-4 फ्रांस में। एक वक्त में सबने अपने शीशों को कर दिया आफताब की तरफ। शीशे कहाँ है भाई? कोई मक्के में है, कोई मदीना तैयबा में है, कोई ये बदलाव तमाम शीशे जगमगाएंगे, तमाम शीशे जगमगा जाएंगे। का फ्रांस का हो, का इटली का हो, किसी का हो। आफताब एक चंद है। आफताब कितने हैं? एक आफताब तजन डाल देता हजारों सीनों के ऊपर, हजार शीशों के ऊपर जगमगाए। वो नहीं कहता साहब क्योंकि मैं तो एक हूँ, तुम्हारे शीशे बहुत सारे,
کوئی شیشہ کہیں میں کیسے آ جاؤں؟ نہیں، تم کہیں بھی ہو جاؤ، نسبت پیدا کر دو میرے ساتھ میں. نسبت پیدا ہوئی ہم سب کو چمکا دیں گے. تو آسمان کا سورج لاکھوں شیشوں کو چمکا سکتا ہے اور مدینے کا سورج لاکھوں سینوں کو چمکا سکتا ہے. اللہ کا نسبت پیدا ہو جائے، خدا کرے. بزرگوں کے پاس جانا، ان سے بیعت کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کس لیے ہوتا ہے؟ خدا کرے یہ سینہ لگ جائے اس طرف متوجہ ہو جاؤ گا. تمہارا تحلم پہ حاضر پڑا. تو میں نے یہ کیا آپ کی خدمت میں کہ شہداء سے متعلق ہمارے بل احیاء وہ حضرات زندہ ہیں. زندگی شہید کی بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اول درجے کی ہے، مگر نبی کی زندگی ان سے بھی اونچی ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہ شہید کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، اس کا مال تقسیم ہو سکتا ہے میراث میں، مگر پیغمبر کی وفات کے بعد نہ ان کا مال تقسیم ہونا، ان کی بیوی نکاح کر سکے. بیوی ان کی بیوہ نہیں ہوتی اور مال ان کا منتقل نہیں ہوتا کسی کی طرف. اگر یرزقون فقط زندہ ہی نہیں ہے، بس روزی بھی کھا رہے ہیں وہاں پر. وہ وہاں روزی بھی کھا رہے ہیں ان رب کے پاس. خیال رکھنا دوستو، شہید رب کے پاس روزی کھاتا ہے بعد وفات، اور جناب مصطفیٰ رب کے پاس روزی کھاتے ہیں حیات شریف کے اندر. سلام آپ کو میں حدیث سنا دوں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سب جگہ یہ حدیث موجود ہے. کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، باب صوم الوصال، کہ سرکار رکھتے تھے روزہ مسلسل کئی روز کا. آج رکھا روزہ بغیر افطار کیے، بغیر سحری کھائے، بغیر کھانا کھائے، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ایسے کہتے ہیں صوم الوصال. تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ہم بھی اس کی نقل کریں اور ہم بھی رکھیں روزہ وصال بغیر کھائے بغیر پیے. اور تم کھاؤ پیو، تم نہیں رکھ سکو گے اس بات کو، نہیں کر سکو گے یہ کام. اب رسول اللہ نے بھی اجازت دی جائے، ہم بھی اکثر رکھو روزہ. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، صحابہ کرام لیٹ گئے. سرکار کی کسی طاقت میں کبھی نہیں آئی. ایکم مثلی، یہ تو میں نے ربی ویسکین پتا سمجھے نقل کرنا چاہتے ہو میری روزے کے اندر تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے خدا کھلاتا پلاتا ہے. ابھی تو اندر ربی، میں سب کے پاس رہتا ہوں، دن میں تمہارے پاس، رات کو رب کے پاس. میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سبھی کچھ کرتا ہوں. اگر عمر بھر کچھ نہ کھاؤں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. معلوم ہوا کہ روزی ملنا غیب کی شہداء کے لیے بعد وفات ہے، انبیاء کلام کے لیے حیات میں ہے. اب آپ کریں گے سوال اس جگہ پر. جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کو 2 دن کھانا نہیں کھایا تو آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے شکم سے اپنے پتھر باندھے. آتا نہیں آتا حدیث میں یہ جواب سن لو اس کا. جہاں سرکار نہ کھائے پیے عبادت کے طور پر، روزے کے طور رکھ کر، وہاں پرسوں نہ کھا کچھ محسوس نہ ہوگا. اور جہاں کھانا پینا ترک کریں آپ عادت کے طور پر، وہاں بھوک کا احساس بھی ہوگا اور وہاں اس کے آثار بھی نمودار ہوں گے. کیوں؟ حضور بشر بھی ہے، نور بھی ہے. عادت کے طور پر بشریت کا ثبوت ہے، عبادت کے موقع پر نوریت کا ثبوت ہے. ایسی روزی ملتی ہے شہداء کرام کو، سبحان اللہ. فرحینہ، خوش ہیں شہداء کرام، حیات کے بعد خوش ہوتے ہیں. اور میں یقین کر کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں جو مسلمان دروازے مصطفیٰ پر آ جائے اسے خوشی مل جاتی ہے. گھر میں رہو تو یہ فکر ہے، یہ تکلیف ہے، یہ غم ہے. میں نے یہ آزمایا، آپ نے بھی آزمایا ہوگا. یہاں کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے یہاں پر؟ جہاں دروازہ حضور دیکھا سب غم بھول گئے. فرحینہ، خوش رہتے ہیں. تو ان کے لیے حیات کا ثبوت، روزی کھانے کا ثبوت، خوش ہونے کا ثبوت، اور گویا کہ ان کے تمام عالم پر مطلع ہونے کا ثبوت قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر دیا گیا. اب رہے سید الشہداء سید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت کا میں کیا عرض کروں. اللہ باقی سید الشہداء ہے. ایک تو مدینہ پاک کی زندگی اور آپ کی شہادت، سرکار کی موجودگی اور آپ کی شہادت، اور پھر تکالیف کا ہونا کہ بعض تکلیف ہندہ عورت نے آپ کے واقعے مسئلہ کیا تھا. وہ گیا کہ آپ کا اتنی باتوں کا اجتماع ہوا. یہ ایسا اجتماع بزرگیوں کا، خوبیوں کا سوا سید الشہداء امیر حمزہ کے اور کسی کو نصیب نہ ہوا ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد شریف کے اندر. حضور نے ہر صحابی کی نماز پڑھی تھی الگ الگ، 70 بار نماز پڑھی. ہر نماز میں سید الشہداء کو سامنے رکھا آپ نے. اور شہیدوں کی نماز ایک، امیر حمزہ کی نماز 70. جن کی نماز 70 بار پڑھے حضور، وہ نماز کیسی ہوگی؟
یہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، دیکھا کہ بازی عورتیں اپنے اپنے شہداء کو اپنے اپنے کو جا کر کے رو رہی ہیں. فرمایا اما حمزہ تو فلا ببا کیا نا کہ حمزہ کو رونے والا سو نہیں آج قدر ہم کا اظہار ہوا تھا. اور میں نے تو یہ سنا ہے صوفیاء کرام کے ذریعے سے، میں وہاں نہیں ہوں آنکھ والا، خدا پاک وہ آنکھ عطا فرمائے کہ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ سب کی مہمانی سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب کسی کی دعا زیادہ قبول نہ ہوتی ہو، دعا مانگتا قبول نہ ہوتی ہو، ان کے مزار پر جاؤ، عرض کرو کہ یار سید الشہداء ہمارا یہ مدعا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو ہماری بات قبول ہو جائے. یہ تو فوری بات قبول ہوگی صاحب دفتر ہے. ہاں بلکہ میں نے یہ سنا ہے کہ سرکار کے یہاں سے سنا میں نے آنکھ والوں سے ہے، جو ڈیوٹی کسی کو لگتی ہے اسی آسان سے لگتی ہے. فلاں کو فلاں جگہ مقرر کیا، فلاں کو فلاں جگہ سے معزول کیا، فلاں کو فلاں جگہ تبادلہ کیا. شہداء کی، اولیاء اللہ کی، علماء کی جو ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں اسی آستان عالیہ لگ رہی ہیں. شان اسد اللہ ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں. وہ خوبیاں وہ صفات شاید کسی کو نصیب ہوئی. دعا کرو کہ میرے مولا ہم ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ آپ کو دروازے سے خالی نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں. شہنشاہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ آنے والا کون ہے، دیکھتے دروازہ کس کا ہے. تو یہ مت دیکھو کہ ہم کون ہیں، یہ دیکھو کہ تم کون ہو. ہمیں مت دیکھو، اپنے کو دیکھو. ہمیں کرم کرو، ہمیں حضور کی بارگاہ سے مالا مال کرا دو. خدا تک پہنچنے کا ذریعہ جناب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور تک پہنچنے کا ذریعہ امیر حمزہ ہے. یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کی صفت ہے اور یہ ان کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے فیوز سے مستفید فرمائے. مجھ سے بعض لوگوں نے ایسے ایسے واقع بیان کیے ہیں، ایسے تو واقع بیان کیے، اپنے کچھ تشدید واقع نے بیان کیے. مجھ سے ایک آدمی نے پرسوں بیان کیا، پرسوں چوتھ کہ میں آیا ہوا تھا بارگاہ میں اور کئی سال سے موجود تھا یہاں پر. تو میں نے ایک روز عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میں حضور کا مہمان ہوں، دعوت سرکار نے میری کبھی نہیں کی. عجیب عجیب ہوتے ہیں ناچ کرنے والے. ہاں یہاں بڑے آستانے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. ناچ کرو، جگر جگر کر لو حضور سے. جو جھگڑا ہوا کرتا ہے مانگنے کے طور پر حضور کو بڑا پیارا ہے. قرآن سے بات سنا دوں میں، اب تمہیں اللہ ہو قول التی تجادلک کا فی زوجہا، سن لیا پروردگار نے اس کے فرمان کو تو جھگڑ رہی ہے آپ سے. ہمارے نبی سے جھگڑنا خدا کو پیارا ہے. جھگڑنا کون سا؟ جھگڑا کرتے ہیں فقیر امیر سے، امین اپنے آقا سے. میں تو یہ بھی لوں گا، میں تو یہ بھی لوں گا، میں تو یہ بھی لوں گا. وہ کہتا یہ لے لے، میں تو یہ بھی لوں گا، میں تو یہ پکڑ لیتے پاؤں، میں تو یہ لوں گا، میں تو یہ لوں گا. وہ جھگڑا جو فقیر کیا کرتے ہیں شہنشاہ سے، جو کمینے کیا کرتے ہیں اپنے آقا سے، سائل کرا کرتا ہے داتا سے، وہ جھگڑ چلو. تو میں نے کہا کھڑے تو حضور میں نے اتنے روز مجھے حاضری کو ہو گئے، مجھے دعوت کبھی نہیں کی حضور نے. نماز مغرب ہو چکی تھی، ایک ساتھ تشریف لائے، کہا آپ کی دعوت ہے چلیے. ابھی میں مجھے کہا احد شریف پر احد کے اس طرف دیکھا تو جھوپڑا پڑا ہوا ہے معمولی سا، اندر پر روشنی ہو رہی ہے اور بڑے بے مثال کھانے پلائے، پلاؤ پیو، زردہ پیو، پیرنی پیو، گوشت پیو، تمام چیزیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے اتنا پرتکلف کھانا کیوں پکایا؟ تو کہا خود ہی مانگتے ہو، خود ہی پوچھتے ہو کیوں؟ خود ہی تو مانگتے ہو، خود ہی پوچھتے ہو کیوں؟ عجیب تمہارا حال ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ سرکار نے دعوت کی. میں نے خود کھایا اچھی طرح کھا کے. میرا خیال تھا کہ اتنا لمبا سفر طے کیا ہے میں نے 3 میل کا، پھر جاؤں گا تو نماز وہاں پر فجر کا وقت بھی ہو جائے گا وہاں، اور کھانے میں دیر لگی ہے. جب لوٹ کر آیا دیکھا حرم شریف کھلا ہوا ہے، مدنہ موجود ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا تہجد کا وقت ہے؟ تو پاگل ہو گیا، ابھی تو مغرب ہوئی ہے، تہجد کہاں سے آ گئی؟ ابھی بس طویل وقت ہو گیا. رات کو سویا، وہی تشریف لا فرما ہم امیر حمزہ سے سرکار نے ہمیں حکم دیا تو دعوت کر دو شخص میری طرف سے. تو یہ ان کے فیوز و برکات ہیں جو آنکھ والے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو آنکھ والے نہیں ہیں وہ نہیں دیکھتے. مگر دوستوں کا خیال رکھنا، یا تو آنکھ والے بنو یا آنکھ والوں کی پھر مان لو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یا آنکھ والے بنو اور یا آنکھ والوں کی مان لو. جس کے پاس آنکھ بھی نہ ہو اور آنکھ والے کی مانے بھی نہیں، کیا ہوگا؟ مار کھائے گا. خدا سے جا رہے ہیں تو نابینا صاحب، آپ جی سامنے گاڑی آ رہی ہے، بچ جاؤ. اور مجھے نظر نہیں آتی، میں کیوں بچوں؟ مرے گا جیے گا، پھر وہ مرے گا. اپنے آنکھ والے کے مان لے، ہم لوگ بے آنکھ والے اور یہ اللہ آنکھ والے.
جو وہ کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں ان کی بات مانو. خدا پاک ہمیں مانو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك وتب علينا. اور قریب آ جاؤ, اور قریب ہوا, اور قریب آ جاؤ, اور قریب ہوا. اتنا مجھے قرب عطا فرمایا پروردگار نے, اتنا قرب مجھے کبھی نہیں عطا ہوا. تو پتہ یہ لگا کہ تجھے قرب الہی دلانا موجود تھا. آج میری معراج کی رات تھی, حضور نے مجھے معراج کرانی تھی, تو یہ بہانہ بنایا تھا. اچھا بتاؤ کیا کہا ہمارے محبوب نے تم سے, کیا سوال کیا؟ سرکار کا سوال نقل کیا میں نے. ہمارا سے کہہ دینا کہ 3 کام ہماری بارگاہ میں وہ ہیں جو کفارہ بنتے ہیں گناہوں کا, اور وہ تو ملاقات سے جلدی کرتے ہیں. کون کون سے 3 کام؟ ایک تو یہ کہ مسجدوں کی طرف جانے کے لیے قدم زیادہ ڈالنا. صبح گئے نماز پڑھ گیا, دوپہر گئے نماز پڑھ گیا, تیسرے پڑھ گیا نماز پڑھ گیا. اگر فاصلہ زیادہ مسجد کا ہے, جتنے قدم زیادہ پڑیں گے کفارہ گناہ کو زیادہ ہوگا. ایک. دوسرے بھوکوں کو روٹی کھلانا. 2. اور تیسرے جب کہ لوگ سوتے ہوں تو نمازیں پڑھنا, رات کو مقدمے پہ کھڑے ہو کر رونا. تہجد کی نماز جو سونے کے وقت کی ہوتی ہے, تاکہ مساکین کو کھانا کھلانا اور زیادہ قدم ڈالنا مسجد کی طرف. تو معلوم ہوا کہ مدینہ وہ مکہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور کو معراج ہوئی, اور مدینہ وہ مقام ہے جہاں جبریل کو معراج کرائے گی. یہ وہ مقام اور یہ اعلیٰ جگہ ہے. شاید کہ میرے کہنے میں کوئی سب کہتا جو حدیثیں ہیں معلوم صحیح ہے کہ ضعیف ہے, کیسی ہے, کیا ہے. میں قرآن شریف کیا کیوں نہ پڑھوں اس بارے میں کہ شہروں میں کیا ملتا ہے, ندیوں کے شہروں کے اندر کیا ملتا ہے. سنا قرآن کریم کیا ہے. بنی اسرائیل قید ہو گئے مقام تین میں, جب قید ہو گئے 40 سال قید رہے. اب اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا. سب نے فرمایا توبہ کرو ہماری بارگاہ میں. توبہ کرتے ہیں نہیں, توبہ یہاں مت کرو. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قرآن شریف کیا ہے؟ بیت المقدس کے دروازے میں جاؤ اور جاؤ سجدہ کرتے ہوئے, اور وہاں جا کر یہ کہو کہ حطة خدا بندہ معافی دے دے, معافی دے دے, معافی دے دے. جب تم وہاں جا کر کہو گے حطة, ہم تمہارے گناہ سارے معاف کر دیں گے, اور نغفر لكم خطاياكم, تمہاری خطائیں بخش دیں گے, ہم تم کو اور زیادہ بھی عطا فرمائیں گے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بتایا کہ ان کو لفظ یہ لوگ کیا کہنا, لفظ جا کر ان سے یہ کہنا تو وہ لوگ نہیں چل والی ہوتے. یہ کیوں کہا کہ تم دروازے بیت المقدس میں جاؤ اور وہاں جا کر تو ہم سے عرض کرو حطة. وہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ جب کہ ہماری بارگاہ میں توبہ قبول ہونے کے لیے یا دعا قبول ہونے کے لیے مناسب مقام یہ ہے کہ جہاں ہمارے محبوب بندے سو رہے ہوں وہاں جا کے دعا کرو, ہماری بارگاہ میں قبول ہو. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری دعا نہ معلوم قابل قبول ہے کہ نہیں. ہمارے زبان میں خیال رکھنا کہ اوراد اور وظیفے اور دعائیں یہ مثل کارتوس کے ہیں. اگر کارتوس کو آپ پھینک کر مارے اپنے ہاتھ سے تو مرغی بھی نہیں مرے گی, اور اسی کو جب رائفل کے اندر سے مارے تو شیر مر جائے گا. تو زبان ہے مثل رائفل کے, اور یہ دعائیں ہیں مثل کارتوس کے الفاظ یہ ہیں. ہماری زبان میں وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اچھا ہم نے مانگی دعا, اور مانگی کسی بزرگ کے آستانے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی, تو ہم نے تو کہیں مانگی دعا, اس قبر والے نے کے اندر سے کہہ دیا آمین. خدا بندہ یہ ہے تو گنہگار خطا کار, دروازہ میرا ہے, اس کے میرے دروازے پر آنے کی لاج رکھ لے, کے گناہ معاف کر دے. ہماری دعا اگر سے قابل قبول نہ ہو مگر اندر سے آمین جو ہو رہی ہے تو وہ قبول کرا دیں گے. جب بزرگوں کے مقام پر دعا مانگنا قرآن کریم سے ثابت ہے تو بتاؤ اس سے بڑا مقام کون سا ہوگا؟ مجھے مثال سے بڑا. ارے مانگ لو, خدا نے تمہیں موقع دیا ہے. ارے حاجیوں معلوم کہ یہ موقع آئندہ آئے کہ نہ آئے. اور اس سے بڑھ کر تم کو بتاتا ہوں ایک آج میں یاد رکھو. حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کر رہے ہیں جہاں مریم کی. ماتا کلما دخلا علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب جناب زکریا علیہ السلام جاتے جہاں مریم کے پاس تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے. حالانکہ دروازہ مقفل ہوتا تھا. آگے سے میں نے وہ مقام دیکھا ہے جس کا نام محراب مریم ہے, جہاں سے پرورش پائی ہے. دروازہ بند ہوتا تھا کہ دروازہ کھولتے آ کر دیکھتے کہ وہ پھل کھانے دینا انتہا رزقا. قالا یا مریم انا لکی ھذا. تو پوچھتے کہ اے مریم بیٹی تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئے؟ اب وہ تمہارا دروازے میں قفل ہے, دروازہ بند ہے, کوئی آ نہیں سکتا. دوسرے بازار میں یہ پھل ملتے ہیں کہ موسم نہیں آج کل,
تو بے موسم پھل مقبل دروازے میں تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ کون پوچھتے ہیں حضرت زکریا نے؟ کس سے پوچھے وہاں سے؟ مریم سے. چھوٹی بچی تھی آپ پرورش پا رہی تھی ان کے پاس, یہ خالو تھے ان کے. تو قالت ہوا من عند اللہ, تو آپ نے جواب دیا خالو جان یہ خدا نے مجھ کو پھل دے دیا, جنتی پھل میں کھا رہی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جس کو پروردگار چاہے بے حساب روزی عطا فرمائے. یہ آپ نے جواب دیا. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک لسمیع الدعاء. اسی مقام پر کھڑے ہو کر جہاں جناب مریم پھل کھا رہی ہیں بے موسم, اور جہاں انہوں نے یہ جواب دیا وہاں دعا کری حاجت ہے جناب زکریا علیہ السلام, اور کہا کہ میرے مولا جب تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے بے موسم بچہ دینے پر بھی قادر ہے. میں بھولا ہوں اور میری بیوی بہن ہے, اور ہم دونوں کہاں سے چلا ہے اس بات ہے, وہاں سے لے کر آپ کے سطح سارے تار میں پاور ہے کہ نہیں, یقینی بات ہے. لیکن سارے تار میں پاور ہے مگر ملے گا پاور وہاں جہاں بلب لگا ہوگا. بلب نہ لگا ہو تار کے نیچے کھڑے ہو جائے گا تو پھر روشنی مل جائے گی آپ کو نہیں. تو روشنی کرے گا تو تار ہی کا پاور میں کرے گا وہاں جہاں بلب ہو. اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے مگر ملے گی وہاں جہاں بلب لگا اللہ کی رحمت. جہاں اللہ کے رحمت بلب لگا ہوا ہے وہاں ملے گی. تو بول یہ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو ندیوں کے آستانے پر, کیوں جاتے ہو ولیوں کے آستانے پر؟ تو ان سے پوچھے تم کیوں جاتے ہو بلب کے نیچے؟ تو تار میں ہر جگہ پاور موجود ہے. بتا رہا ہے تار یہ کہ مجھ میں ہر جگہ موجود ہے پاور, مگر ملے گا وہاں جہاں پر کے بلب موجود ہوگا. اگر بلب موجود نہ ہو تو لگا لے مجھے ہاتھ تو روشنی تو یہ دوں گا تیرے جان لے لوں گا, میں تیرے جان لوں گا. تو پاور کو جان لینا بھی آتی ہے اور پاور کو روشنی دینا بھی آتی ہے. تو قدرت خدا بندی کو عذاب دینا بھی آتا ہے اور رحمت دینا بھی آتی ہے. اگر نبی کے دروازے سے نہ گھر جاؤ تو عذاب بھی عذاب ہے, اور دروازے نبی پر آ جاؤ تو رحمت ہے. یہ اپنی جہاز یاد رکھنا مدینہ پاک میں کیا ملتا ہے, یہاں گلیوں میں کیا ملتا ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کو کی خدمت میں عرض کی کہ مدینہ منورہ کی زمین آسمان سے بنتا ہے. مدینہ کیا مزے کا شعر لکھا ہے کہ گفت محبوب بعاشق اے فتح, گفت محبوب بعاشق اے فتح تو بغربت دی گئی پر شہرہا. کسی محبوب نے کسی عاشق سے پوچھا یہ تو بتا تو نے بہت شہر دیکھے ہیں اور تو نے بہت کشت لگائی ہے. پسکدامی شہر زاہا خوش طرف, پسکدامی شہر زاہا خوش طرف, یہ بتلا کہ تو نے شہر اس لیے دیکھے ہیں بہت اچھا شہر کون سا ہے. تو نے کیا جواب دیا کہ پسکدامی شہر زاہا خوش طرف تو گفت شہر کے دروے دل برست. تو نے جواب دیا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کون سا شہر اچھا ہے, جہاں پیارے سور ہے وہ شہر ہے. اگر تو جنگل میں رہے تو وہ شہر بن جائے, اگر تو شہر سے نکل جائے تو وہ جنگل بن جائے. ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر سنا سمجھ میں آ گئے. سمجھنا کہتے ہیں کہ خاک طیبہ عبد عالم, خاک طیبہ عبد عالم خوش طرف, مدینے کی خاک عرش سے افضل, مدینے کی خاک آسمان سے افضل, مدینے کی خاک زمین سے افضل, مدینے کی خاک تمام جہان سے افضل. خاک طیبہ عبد عالم خوش طرف کیوں کہ نقشہ رے کے دروے دل برست. خدا رکھے وہ شہر جہاں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں, خدا رکھے وہ جگہ حضور کی بولے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسی مٹی کرے. لکھا لانا رحمۃ اللہ علیہ کہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرد الہی, مٹی نہ ہو برباد پسے مرد الہی. اور کیا جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے. یا اللہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں کیا ہم بیداری میں ہیں, ہم آج مدینہ منورہ پر سے باتیں کر رہے ہیں جس کے لیے چرچا کرتے نیتا خود خط آ رہے ہیں, بڑے بڑے خط آتے ہیں کہاں سے, کاروان سے, ڈھاکے سے, اور پنجاب سے, ہر جگہ سے. اپنا نام پڑھا رہا ہوتا ہے بس, باقی تمام داستان ہم حضور کے نام سے ہوتی ہے. یہ عرض کر دینا, یہ عرض کر دینا, یہ عرض کر دینا, یہ عرض کر دینا. میں بھی جا کے بعد کر جا دیتا ہوں اندر کہ آپ سنبھالے ان خطوں کو, اپنے عمر کے خطوں کو آپ سنبھالے. تو میں نے بطور تفصیل یہ عرض کیا کہ آج جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اس زمین کا درجہ آسمان سے افضل ہے, اس کا درجہ شہادت سے افضل ہے. کیوں؟ یہ محمد مصطفیٰ کا ان کے قدم کی جگہ ہے. مدینہ سے مدینہ ہی ہے, مدینہ سے مدینہ ہی.
اب یہ مقام اپنے مقام پر گفتگو ہے کہ مکہ مکرمہ کا شہر افضل ہے کہ مدینہ معظمہ کا شہر افضل ہے. یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے، اعلیٰ نے فیصلہ کر دیا. مکہ پیدا نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. پیدا نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. اور ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. اور کہتے ہیں کہ کعبہ دلہن ہے، روضہ اثر نہیں دلہن. کعبہ روضہ، کعبہ دلہن ہے، روضہ اثر نہیں دلہن. وہ رشت آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے، وہ رشت آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے. دونوں بنی سجیلی انیلی دلہن مگر، دونوں بنی سجیلی انیلی دلہن مگر. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن سمر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن سمر کی ہے. اور پھر اس دلیل دیتے ہیں کہ سر سبز بس لیے ہے سیاہ پوش ہجر کو. غلاف کیسا ہے؟ سیاہ. پتھر کیسے وہاں کے؟ سیاہ. پہاڑ کیسے وہاں کے؟ سیاہ. اب مدینے پاک کا غلاف کیسا؟ ہرا. رنگ کشتا کیسا؟ گنبد شریف کا ہرا. تمام شہر دیکھو سبزہ. تو سر سبز فصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ. اور ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. تو فقیر نہیں ہے کیا کہ آج کل کی تاریخیں اور آج کل کی راتیں ہماری زندگی کی تاریخی راتیں. اللہ کرے یہ راتیں ہم کو ہمیشہ ملتی رہیں، ہمیشہ ملتے رہیں. اور یہاں کا آنا ہمارے لیے برابر ہو کر. ارے میاں بات کروں آپ سے، ملتانی واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ گیا شکار کھیلنے، شکار میں لگی دیر، ہو گئی رات. پہنچ گیا تھا، بہت نکل گیا تھا اپنے شہر سے دور. سردی کا موسم تھا. تو بادشاہ نے سردی محسوس کی اور دیکھا ہمارا شہر دور ہے. اس زمانے میں موٹر ووٹر ہوتی نہیں، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے اور سواری تھی جو کس طرف ساتھ تھی. تو کہا کہاں جائیں گے شہر؟ جب وہ سامنے جھونپڑا فقیر کا ہے کسی گاؤں والے کا، چلو وہاں کا شراب گزار لیا تو آگ باغ ملے گی، اپنے آپ کو سمجھ لیں گے. وزیر نے کہا کہ حضور بادشاہ کے شان کے خلاف ہے. کیا ایک بادشاہ ہو کر اور جھونپڑے میں جائے پیسہ نہیں تھے؟ سرکار ہم یہیں تو خیمے لگائیں گے، یہیں کباب بنائیں گے، یہیں کھانے پکائیں گے، یہیں گاڑ چلائیں گے، یہیں سب جنگل منگل کریں گے، آپ یہیں ٹھہریں گے. پتا لگا دیہاتی کو اس کا مقام تھا کہ بادشاہ نے میرے مکان پر آنا چاہا تھا، وزیر نے تو بھاگا ہوا ہے. اور بھاگا ہوا کر ختم پوشی کی بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ اگر تو میرے غریب خانے پر آ جائے تیری بادشاہی میں فرق کوئی نہیں آئے گا. اگر تو میرے غریب خانے پر آ جائے تو تیری بادشاہی میں فرق کوئی نہیں آئے گا. البتہ میرا غریب خانہ گلزار بن جائے گا. فخر کرا کریں گے ہمارے بچے ہمارا بادشاہ آیا تھا. کچھ اس نے ایسی باتیں کریں خوشامدانہ آجزانہ کہ بادشاہ بڑھے مارے. کیا سماتے ہو بھائی اللہ کی بات کریں. پہنچ گئے بادشاہ صاحب پہنچ گئے. جو کچھ سال جب یہ حاضر تھا تو بعد اس نے حاضر کیا، بڑی خدمت کی، بڑی خوشیاں منائی اور سب کچھ جو کے ساتھ کیا. جب سویرا ہوا تو بادشاہ نے اسے بلایا، خلت دی، چوڑا دیا، اس کو رام دیا، جاگیریں دی، اسے مربے دیے. جب وہ چلنے لگا تو بادشاہ کے گھوڑے کے لگام پکڑ لی ہاتھی نے اور دو شیر رہے لستے گلستان کے اندر کہ زار شان و شوکت سلطان نگشت چیزیں کم، شان و شوکت سلطان نگشت چیزیں کم، التفات میں ماترائے پہکانے. اگر آپ نے ایک دیہاتی کے گھر میں قدم رکھ دیا تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں گھٹ گئی. آپ جیسے بادشاہ کل تھے ویسے بادشاہ آپ آج بھی ہیں. مگر ہوا کیا کہ خلاح گوش ہے کہتا بآفتاب رسی، خلاح گوش ہے کہتا بآفتاب رسی، خلاح گوش ہے کہتا بآفتاب رسی، سایہ در سر افغند تو تو سلطان. البتہ ہوا یہ کہ میری پگڑی کا ترا آفتاب پہ پہنچ گیا ہے، میری پگڑی آفتاب پہ پہنچ گئی. میرے خاندان والے فخر کرا کریں گے، پوتے پر پوتے فخر کیا کریں گے. یہاں بادشاہ ٹھہرا تھا، بادشاہ ٹھہرا تھا. پتا مدینہ قادر والے کیا تھا یہاں کا معلوم ہے آپ کو؟ جہاں زاد الجنہ ہے، جہاں ممبر رسول ہے، جہاں نمازیوں کو لوگ کتنی کثرت ہوتی ہے، یہاں جناب روڑی تھی. روڑی سمجھتے نا، روڑی جہاں سے پورا پڑتا تمام جگہ کا، یا قبر یہود کی تھی یا کچھ درخت تھے. اللہ کے پیارے حبیب نارے میں خیال رکھنا، سورج جب چمکتا ہے تو پہلے چمکاتا اونچوں کو، اب مدینے کا سورج جب چمکتا ہے چمکاتا پہلے نیچوں کو. اسے منتخب فرمایا جگہ یہ رہے گی بار بار. جو مقام روڑی تھی اسے گلزار بنا دیا. اب وہاں مسجد نبی ہے، وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں منبر ہے. تمنا کرتے وہاں لوگ، وہاں سے حاضری کے لوگ جب روڑی کے اندر کو بنا دیا، جنت بنا دیا، اور ہمارے قلب میں آ جائے کیا لطف آ جائے، کیا باہر آ جائے. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے ان شعروں کا اپنے دیوان کے اندر. جو کرم سے اپنے شہ
رکھے اس غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہر امم رکھے اس غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پر ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پر ان کا پیار ہے بنے اس غریب کا غم قدا بنے رشتے خلد بری شاہ بنے اس غریب کا غم قدا بنے رشتے خلد بری شاہ کرے ناز اپنے نصیب پر بن شاہ وہ جو گوار ہے ہم تو گوار ہیں ہم تو دیہاتی ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اگر نظر کرم ہو جائے ہمارے اوپر ہم سب کچھ بن جائیں بنانا ہمیں آتا بنانا تمہیں آتا ہے یہ چند باتیں بطور تنظیم خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فقیر میاں کی خدمت میں عرض کی آپ اگر فرماؤ تو غائب کے بارے میں دو چار باتیں کہہ دیں اللہ بہت کے متعلق جی تقریب میں میری بات کرنی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کے مائع ناز